اور اس کو کماؤ پتر بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اور کماؤ پتر روایتی گریجویٹ بن کے اب وہ دنیا کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. اور ہمارے اوپر پریشر بھی ہے جو ماضی میں ہوتا رہا کہ حکومتیں آتی رہیں اور وہ منسٹریز کے اندر ڈمپنگ سٹیشن بناتی رہیں اور ان ڈمپنگ سٹیشن میں جتنا کچرا ہوتا تھا، کوئی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آن لائن پڑھ کے آئی ٹی کو دیکھ رہا ہوتا تھا، کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں سی گریڈ ڈی گریڈ لے کے ٹیکنیکل ایشوز کو ہینڈل کر رہا ہوتا تھا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ روایتی ٹرینڈز کو فالو کریں، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پہ وزیر اعلیٰ نے یہ کوشش کی کہ ہم ان نوجوانوں کو ای روزگار کے ساتھ جوڑ کے جو 5th جنریشن کا ہمارے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چیلنج ہے، ہم ان کے لیے انہیں تیار کریں، اس کے لیے ان کی ٹریننگ کرائیں، کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور جو بات انہوں نے کی سب سے اہم نوجوانوں کے لیے، وہ 29 سینٹرز کی کہ جس کے اندر یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں یا آپ کے ذریعے ہمارا میسج ان تک پہنچ رہا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ان سینٹرز میں جو 31 سینٹر بنائے گئے ان میں 5 سینٹر خواتین کے لیے بنائے گئے اور ان سینٹرز کے اندر 24,000 سے زائد نوجوانوں کو اب تک ٹرین کیا گیا. اور جو حوصلہ افزا بات ہے کہ ان نوجوانوں نے بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی کہہ لیں کہ سیاسی پشت پناہی کے، اپنے اس آئی ٹی کی سکل کے ذریعے 35 کروڑ کا زر مبادلہ کمایا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارا ساسا ہیں اور یہ وہ چند لوگ ہیں. اگر ہم اس سوچ کو پاکستان بھر میں ریپلیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ وہ انقلاب ہے یقینی طور پہ جو پاکستان کی معیشت کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن کے یہ نوجوان سامنے آئیں گے. اور انڈیا جو اس وقت دنیا میں آئی ٹی کی انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے اربوں ڈالر کا زر مبادلہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر کے کما رہا ہے، ہم اس کو مات دیں گے کیونکہ ہماری یوتھ انڈین یوتھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، زیادہ ویری ویل سینسٹائزڈ، اور اس کی اورینٹیشن ان خطے میں سب سے زیادہ بہتر اور مؤثر ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، جو انہوں نے بہت اہم آپ کو معلومات دی، لیکن ایک چیز اس کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز کا جو ریمیٹنسز پاکستان کو دیتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جڑے جو اس کے چھوٹے چھوٹے فیملی ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے وہ پریشان تھا. کئی دن پاکستان میں آ کے بیٹھ کے بھی اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک، وراثت کے انتقال سے لے کے اپنی پولیس رپورٹ تک ہر جگہ دھکے کھاتا تھا. اب ان ایمبیسیز میں بیٹھ کے اسی سسٹم سے مستفید ہو کے وہ پاکستان کے لیے زیادہ افیکٹو رول پلے کر رہا ہے. آخری بات جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے جڑی ہے، کیونکہ ایکسائز اور ٹیکسیشن آپ کا یہ وہ محکمہ ہے جو کماؤ پتر ہے، آپ کی جیب سے لے کے حکومتی خزانوں میں جمع کراتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ آپ کی ترقی پہ خرچ ہوتا ہے. اس کے اندر جو آپ کی گاڑیوں کے رجسٹریشن سے لے کے اس کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیا گیا. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے یہاں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر کا جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑا خواب ہے، جس کے ساتھ 40 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو نقشہ اپروو کرانے کا عمل تھا، ایک عام شہری کا سب سے بڑا درد تھا کہ گھر بنانا ہے، کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی کمرشل دکان بنانی ہے تو وہ دھکے کھاتا تھا. اس کو
ہمارے اس ادارے نے اتنا سہل اور آسان بنا دیا اور پرائم منسٹر اس کی ہر ہفتے فالو اپ میٹنگز خود لیتے ہیں. جو آپ کو نقشہ جو تھا وہ آلموسٹ حاصل کرنے کے لیے 2 سال اپروو کرانے کے لیے لگتے تھے، آج وہ آن لائن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے صرف 30 دن میکسیمم ٹائم میں وہ آپ کا نقشہ آپ کو دستیاب ہے. اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، اس سے لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور عوام کے دکھوں کا مداوع ہوا ہے. اور یہ ابھی ہمارا سفر ادھورا ہے. منسٹر صاحب کی قیادت میں یہ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ ترقی کی نئی راہیں تلاش کر کے اس کی طرف گامزن ہے. اور جو اس سے زیادہ حوصلہ افزا بات ہے کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے یہ سندھ، بلوچستان اور آل اوور پاکستان سب کو یہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے، اور اپنے باقی چھوٹے جو صوبے اور بھائی ہیں ان کو بھی اس جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرانے میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. پہلے آپ سوال آئی ٹی ریلیٹڈ کر لیں منسٹر صاحب سے، پھر چونکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہاں کچھ استعفوں کو جھاڑ پونچھ کے ترتیب دے کے ہم نے توقع کرنی ہے کہ بہترین موقع ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں جنہوں نے استعفے جیب میں ڈالے ہوئے تھے. تو ہم یہ آج اجلاس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ کون کون وہاں اپنی زبان کی پاسداری کرتے ہوئے اسپیکر کے ڈائس تک جاتا ہے اور جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور عوام کو بتاتا ہے کہ ہم نے جو کہا تھا یہ ہم نے کر دیا ہے. اور استعفے جھاڑ پونچھ کے ہم نے ترتیب دے کے ان کو اب اسپیکر کے سامنے پیش کرنا ہے. تو جیلی راج کماری کا مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اپنی ٹیم کو آج یہ باور کروائیں گی کہ ہم نے جو کہا تھا ہم نے کر دیا اور ہم نے اب ان کو بھاگنے نہیں دینا. جی چل رہا ہے کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ختم کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے کہ اس کے ساتھ ایک کرفا ٹاور کا ریپلیکا بننا تھا، اب اس کی جگہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ منصوبہ جو ہے ختم کر دیا؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل مس کوٹ کیا گیا. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اصولاً بننا نہیں چاہیے تھا. اب اگر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بن چکی ہے تو ہم نے اس کے رول اور ایچ ای سی کے رول ڈیفائن کر دیے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بند نہیں کرنے جا رہا پی ایچ ای سی کو. پی ایچ ای سی کا اپنا رول ہے اور ایچ ای سی کا اپنا رول ہے، اور دونوں اپنے اپنے رولز ادا کریں گے. اور عرفہ ٹاور کی جو بات آپ نے کی، بیسیکلی ٹیکنالوجی پارک جو ایک بننے جا رہا ہے اور بنے گا، پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر ہیں. گزشتہ 1-2 سالوں میں جو کووڈ کی سچویشن رہی اور پہلے بجٹ میں اویلیبلٹی نہیں تھی پیسوں کی، تو ہم ایک نالج پارک جس جگہ بننا تھا وہاں پورا ٹیکنالوجی زون بننے جائے گا، انشاءاللہ بنائیں گے ہم. اور وہ ایک ٹاور سے کام نہیں چلے گا، وہ پورا ادھر بنے گا. کورونا وائرس کے پیش نظر جو کلاسیں دی گئی تھی آن لائن، تو جو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں آن لائن کلاسز تو دی گئی، ان کو کا احتجاج ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کلاسیں زوم کے ذریعے لی گئی ہیں اور پیپر روم کے ذریعے لیے جا رہے ہیں. اصل میں دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھا کس طرح. ہو سکتا ہے آپ گھر میں پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ ٹیلی فون پہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ ٹی وی پہ پڑھیں. جب آپ میں علم آ جاتا ہے تو اس کا امتحان دینے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اگر آپ کو سمجھ آئیے کسی بات کی تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کا ٹیسٹ کدھر لیا جائے. فرض کریں میں پورا سیمسٹر کلاس میں نہیں جاتا اور گھر بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تو اگر مجھے آتا ہے تو میں جا کے فائنل ڈے پہ ایگزام دے دوں گا نا. ایک لاجیکل بات میں آپ سے کر رہا ہوں، تو یہی اس کا جواب ہے. وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب راجہ یاسر ہمایوں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان کے ہمراہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.